ناظرین، مراجعات ذوالفقار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم تقریباً 3-4 نکات پر بات کریں گے۔ ایک تو کچھ ایسی اطلاعات آ رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اسٹیبلشمنٹ سے کچھ رابطے ہوئے ہیں اور کچھ بات چیت اور کچھ معاملات آگے بڑھے ہیں، کچھ میسیجنگ پاس ہوئی ہے۔ دوسرا، آج ہم بات کریں گے کہ یہ جو کوئٹہ میں جلسہ ہو رہا ہے، وہ اس جلسے کے حوالے سے کچھ شبہات پائے جا رہے ہیں کہ آیا کہ وہ جلسہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اس میں میاں نواز شریف صاحب کا خطاب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تیسرا یہ کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ اس میں شریک ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اور تیسرا جو ہے وہ مریم نواز نے جو ہے وہ آج لاہور میں ایک عوامی سیاست کے ایک رنگ کا مظاہرہ کیا، طلبہ سے ملاقات کیا، ان کے احتجاج میں وہ جا کر شریک ہوئی ہیں۔ تو ناظرین، آپ سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیجیے اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ تمام جو معلومات ہیں وہ ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم بات کریں گے کوئٹہ کے جلسے کی۔ کوئٹہ کے جلسے کے حوالے سے بڑی متضاد قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ صوبائی حکومت نے جو ہے بلوچستان کی وہ بہت زیادہ رابطے کیے ہیں پی ڈی ایم کی قیادت سے اور کہا کہ سیکیورٹی کے خدشات ہیں اور یہ جلسہ نہ کیا جائے، اس جلسے کا کرنے کا فیصلہ واپس لیا جائے۔ اس حوالے سے پی ڈی ایم نے ابھی تک تو کوئی ایسا اعلان نہیں کیا ہے، ابھی تک وہ اس جلسے کی جو تیاریوں میں مصروف ہیں، لیکن بہرحال حکومت کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے بھی یہ جلسہ روکا جائے اور یہ جلسہ نہ ہو۔ اور بہرحال حکومت کے پاس اپنے ذرائع ہیں مختلف اطلاعات کے حوالے سے، لیکن یہاں پر یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب بھی جلسے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ ایون کوئٹہ تو کیا راولپنڈی اسلام آباد میں بھی جلسے ہوتے ہیں تو اس قسم کی سیکورٹی تھریٹس ہوتے ہیں اور جلسے پھر بھی ہو ہی جاتے ہیں۔ لیکن ان تھریٹس کی نوعیت کیا ہے؟ یہ اس نوعیت سے جب بلوچستان حکومت جو ہے وہ پی ڈی ایم کی قیادت کو آگاہ کرے گی تو پھر اگر پی ڈی ایم قیادت اس پر قائل ہوئی تو وہ ایسا کوئی فیصلہ کریں گے، لیکن فی الحال جلسہ منسوخ ہونے کا ایسا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ دوسرا ناظرین، یہ کچھ سوالات ہیں کہ کیا میاں نواز شریف اس جلسے سے خطاب کریں گے؟ تو ایسی اطلاعات ہیں کہ میاں نواز شریف اس جلسے سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب اپنا کریں گے۔ کراچی کے جلسے میں وہ خطاب نہیں کر سکے تھے، اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی جاتی ہیں، لیکن اس جلسے سے میاں نواز شریف جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں۔ تیسرا ایک اہم سوال تھا کہ بلاول بھٹو زرداری اس جلسے میں شریک ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ تو ناظرین، بلاول بھٹو زرداری، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ وہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کی انتخابی مہم کے سلسلے میں مصروف ہے اور یقیناً وہاں سے کوئٹہ کو اتنا قریب نہیں ہے کہ وہ وہاں پر فوری طور پہ آ جا سکیں۔ ممکن ہے وہ اس جلسے میں فزیکلی بھی شرکت کریں، لیکن ان کی شرکت کے بارے میں یہ اطلاع ہے کہ اگر وہ فزیکلی شریک نہ ہو سکے تو پھر وہ بھی نواز شریف صاحب کی طرف ویڈیو لنک کے ذریعے ہی اس جلسے میں شریک ہوں گے۔ کوئٹہ کا جلسہ جو ہے وہ اس کی اہمیت اس وجہ سے کہ کوئٹہ جو ہے وہ گڑھ ہے مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا، اے این پی کا بھی وہاں پہ اثر، اور بلوچستان کی جو مقامی پارٹیاں جن کی زیادہ تر جو اکثریت ہے وہ پی ڈی ایم کے ساتھ ہے، یہ ان کا گڑھ ہے۔ تو اس حوالے سے اس جلسے کے وہ بہت زیادہ اہمیت دے رہے ہیں اور اس میں بہرحال جو فیصلہ کن حیثیت ہے وہ مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں انہیں ہی حاصل ہے اور ان کی یہ یقیناً خواہش ہوگی کہ یہ جلسہ ہو بھی اور تمام لوگ اس سے خطاب بھی کریں۔ تیسرا ناظرین، مریم نواز شریف نے عوامی سطح پر رابطوں کا آغاز کیا اور اس کی ابتدا انہوں نے آج لاہور میں اس طرح کی کہ وہ کچھ بلوچ طلبہ جو ہیں انہوں نے احتجاج کیا، تو کچھ فیسوں کے حوالے سے، کچھ دیگر ان کے جو تعلیمی مسائل تھے ان کے حوالے سے، اور وہ دھرنا دے کر بیٹھے ہوئے تھے اور مریم نواز شریف ان طلبہ کے پاس گئیں، ان کے ساتھ وہ زمین پر بیٹھیں، وہیں پر بیٹھ کے انہوں نے میڈیا سے بھی بات کی اور ان طلبہ کے مطالبات کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ وہ مطالبات کو اتنے بڑے نہیں ہیں، لیکن حکومت کا جو رویہ ہے کہ وہ بالکل ان طلبہ کے مطالبات کو توجہ نہیں دے رہی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کے مطالبات کو توجہ دی جائے۔ وہاں پر مریم نواز شریف سے ایک انتہائی اہم سوال بھی کیا گیا کہ جو کیپٹن صفدر والے واقعے پہ جو آرمی چیف نے ایک انکوائری کمیٹی بنائی ہے جس کے سربراہ کور کمانڈر کراچی ہیں، کیا اس سے مطمئن ہے اور کیا ان کو اس پر اعتماد ہے؟ تو انہوں نے اعتماد اور عدم اعتماد کے سوال کو ایک طرف رکھتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ہے وفاقی حکومت کو کرنا چاہیے، صوبائی حکومت بھی کر رہی ہے، لیکن یہ وفاقی حکومت کا کام ہے اور وہ اپریشیٹ کریں گے اگر وفاقی حکومت اس میں آگے بڑھے۔ آرمی چیف کا یا ان کا یہ کام نہیں ہے، یہ مریم نواز صاحبہ کا موقف تھا۔ تیسرا ناظرین، اب بھی ہم آتے ہیں اس چیز پر جو انتہائی اہم پچھلے دنوں میں پیش رفت ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ناظرین معلوم ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو مرکزی قیادت ہے جس میں پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل احسن اقبال، خواجہ آصف اور رانا تنویر، انہوں نے لاہور جیل میں میاں شہباز شریف سے ملاقات کی ہے اور کچھ میسیجنگ ان کے تھرو بھی پاس ہوئی ہے اور یہ بھی ذرائع نے بتایا ہے کہ وہاں پر شہباز شریف صاحب نے ان تینوں میں سے کسی ایک کے واٹس ایپ نمبر سے کال کی ہے میاں نواز شریف سے، ان کی کوئی چند منٹ کی بات ہوئی ہے اور جو وہاں پہ موجود ذرائع تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے جو میاں نواز شریف سے بات کی اس کا جو لب لباب تھا یا جو مفہوم تھا وہ یہ تھا کہ اب معاملات اب انشاءاللہ آگے چل کے بہتر ہو رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ رابطے ہونا کوئی ایسا کوئی غلط بات نہیں ہے،
پاکستان کے سبھی سٹیک ہولڈرز ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی پاکستان کی سٹیک ہولڈر ہے، مسلم لیگ نون بھی پاکستان کی سٹیک ہولڈر ہے، حکومت بھی پاکستان کی سٹیک ہولڈر ہے، اور سب سے بڑے سٹیک ہولڈر تو عوام ہیں۔ تو یہ جو معاملہ چل رہا ہے، یہ جو ایک ٹینشن چل رہی ہے، اس کا حل ایٹ دی اینڈ تو بات چیت ہی ہونا ہے۔ وہ بات چیت کس طریقے سے ہونی ہے یہ بعد میں طے ہوگا، لیکن یہ جو میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ جی مسلم لیگ نون کی قیادت کا کوئی شخص جا کر اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ملے گا، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ بات نہیں ہوگی، وہ ان کے کہنے کا مقصد تھا کہ جب وہ جا کے ملتے ہیں تو اس کو دوسرے طریقے سے پینٹ کیا جاتا ہے کہ جی شاید یہ کوئی ان سے رعایت مانگنے جا رہے ہیں، اور اس جیسے شیخ رشید صاحب نے اس جو گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے جو ڈنر تھا آرمی چیف کی طرف سے، اس پہ جو مسلم لیگ نون کی قیادت کی ہے، اور حالانکہ وہاں پہ سب پارٹیوں کی قیادت موجود تھی، لیکن ایک ایسا تاثر پیش کیا گیا کہ شاید یہ کوئی کسی ڈیل کے چکر میں گئے تھے۔ اور بعد میں جو زبیر عمر صاحب کی ملاقاتیں ہوئیں، 2 ملاقاتیں ہوئیں، ان کا جو مجموعی دورانیہ ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 7 گھنٹے کا تھا۔ اس کے حوالے سے بھی کچھ ایسی جو ہے وہ کچھ افواہیں گردش کرتی کہ جی شاید انہوں نے کوئی ڈیل مانگی تھی، لیکن اس تاثر کو دور کرنے کے لیے میاں نواز شریف نے یہ کہا تھا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت ان سے نہیں ملے گی، اگر ملے گی تو وہ باقاعدہ اپنی پارٹی کی اجازت سے ملے گی۔ لیکن جو دوسرے رابطے ہیں جس کو ہم بیک ڈور ڈپلومیسی کہتے ہیں، جو اعتماد کے لوگوں کے ذریعے جو بات چیت ہوتی ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جیل کے اندر شہباز شریف کے ساتھ رابطے ہیں، بعض جو اس ملک کے سٹیک ہولڈر ہیں ان کے، اور شہباز شریف ان کے ذریعے میسیجنگ بھی میاں نواز شریف کو ہو رہی ہے، مسلم لیگ نون کے جو مرکزی قیادت کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں انوالو ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ معاملہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، اس معاملے کا جو منطقی انجام جیسا کہ ہونا چاہیے، اور اللہ کرے پاکستان کے معاملات میں آگے چل کے بہتری آئے، جو لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے ہیں اس ملک کی خاطر وہ ایک میز پر مل بیٹھے ہیں اور اس معاملے کا سلوشن کریں۔ مسلم لیگ نون کے رابطوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون اپنے موقف سے پیچھے ہٹ گئی۔ اگر ان کا موقف قائم رہتے ہوئے ان کو سپیس ملتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اور وفاقی حکومت اور دیگر تمام پارٹیوں اس میں شریک ہو کے اس ملک کی خاطر کچھ بیٹھ کے کرتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے، کیونکہ بہرحال اب ملک کے اندر ہی کی جو مختلف قوتیں ہیں ان کا آپس میں لڑائی تو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بہرحال آج ہو یا کل ہو، یہ کام آخر مذاکرات پہ ہی جانا، اور اگر مذاکرات کے حوالے سے کوئی پیش رفت شروع ہوئی ہے تو وہ بہت اچھی بات ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔